کرتے ہیں۔ ہم عام زندگی میں آیات کو بھی دہراتے ہیں، لیکن ہم ان آیات کا اثر نہیں لیتے۔ ہم قرآن مجید پڑھنے کے باوجود بدعنوان بھی ہیں، چور بھی ہیں، دھوکے باز بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، بے انصاف بھی ہیں، شدت پسند بھی ہیں، علم و فہم کے باوجود ہم منافق بھی ہیں، فرقہ پرست بھی ہیں، بدحال بھی ہیں، غریب بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں۔ کیوں؟ قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اقوام عالم کے لیڈر ہونے چاہیے۔ لیکن ہاں ایسا نہیں۔ ایسا کیوں نہیں؟ اس کی واحد وجہ جہالت ہے۔ ہم علم کے بغیر قرآن پاک پڑھتے ہیں، لہٰذا ہم اس سے اثر نہیں لے پاتے۔ واقعی قرآن پاک کے ہوتے ہوئے ہم اتنے بدحال کیوں ہیں؟ قارئین، قرآن مجید کی آیات کے طاقت کے چند واقعات تحریر کرتی ہوں۔ پچھلے دنوں میں میری ایک دوست کی کال آئی جو دو تین سال سے FSC میں بھرتی ہوئی۔ گپ شپ کے دوران اس نے کہا کہ بڑی مصیبت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا ہماری پلٹون کو بار بار گروپوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، ہر گروپ کا ایک نگران ہے اور ہمارا وہ نگران افسر ہم پر بہت زیادتی کرتا ہے، ڈیوٹی زیادہ لیتا ہے، باتیں سناتا ہے۔ غرض کہ اس نے بہت سی باتیں کی اور یہ ہے کہ مردان کا موسم بھی گرم ہے، ہماری ڈیوٹی ایک افسر کے گھر میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اس سے کہا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بے وضو آپ ہر وقت آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ 2 دن کے بعد اس کا فون آیا اور اس نے بتایا اس آیت نے تو کمال کر دیا۔ دوسرے دن عصر کے وقت اس کی نگران جو تھی اس دوسرے ہی دن اس سے چھٹکارا مل گیا اور کہا سارے جو میری دوستیں تھیں بہت خوش ہوئیں۔ میں نے کسی اور کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر آپ بس اسٹاپ یا سڑک پر یا گاڑی کے انتظار میں کھڑے ہیں تو مطلوبہ جگہ گاڑی نہیں مل رہی تو 11 مرتبہ سورۃ قریش پڑھیے، انشاءاللہ مطلوبہ جگہ کی گاڑی مل جائے گی۔ 5 سال سے یہ میرا تجربہ ہے۔ مدرجہ ذیل سورت پڑھ لیتی ہوں اور سورت مکمل ہوتے ہی ادھر سے گاڑی آ جاتی ہے اور کنڈکٹر کہتا ہے بہنا آ جائیے۔ یہ 11 دفعہ ہی پڑھنے کے دوران ہی مجھے گاڑی مل جاتی ہے۔ قرآن ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو پوری دنیا کی کتابوں کی سردار ہے۔ کتاب کو لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، جس پر اتارا وہ انبیاء علیہ السلام کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس امت پر اترا وہ تمام امتوں کی سردار مسلمان ہیں، جس شہر میں اترا وہ شہروں کا سردار مکہ مکرمہ ہے، جس مہینے میں اترا وہ مہینوں کا سردار رمضان مبارک ہے، اور جس رات میں اترا وہ راتوں کی سردار شب قدر۔ اس کے باوجود پستی اور زوال کا شکار ہم ہیں کیوں؟ صرف اور صرف ہمارا جو ہے ہم اس سے اثر نہیں لیتے، ہم غور اور توجہ سے پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم پڑھتے ہوئے ہم ادھر ادھر کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہمارے خیال میں ہوتا ہے یہ کام ہونا ہے، وہ ہونا ہے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ یہ اس وجہ سے ہم پہ اس کا اثر نہیں ہوتا اور ہم زیادہ تر اس کو پڑھتے بھی ہیں تو باتیں کرتے کرتے اس کو کھولتے ہیں اور باتیں کرتے کرتے اس کو بند کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک جب بھی پڑھا جائے، جب آپ وضو کر لیں تب سے آپ اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ کچھ پڑھنا شروع کر دیں اور پڑھتے ہوئے قرآن پاک کو کھولیے، اور پھر جب کوئی بہت ضروری بات کرنی ہو تو اس کو بند کر دیجئے اور اس کے بعد قرآن پاک کو پھر سے کھولیے اور بسم اللہ پڑھ کے شروع کیجئے، اور جو بھی پڑھے توجہ سے غور سے پڑھیے، اور اس کو جب بھی بند کرنا ہو تو بند کر کے بعد میں دعا کیجئے، اے اللہ اس قرآن کے صدقے ہماری مشکلیں آسان کر دے، اس قرآن کے صدقے ہماری مصیبتیں دور کر دے، اس قرآن کے صدقے ہماری بیماریاں دور کر دے، اس قرآن کے صدقے ہمیں دشمنوں کی شر سے بچا لے۔ اس طرح کی ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اگر ہم قرآن سے لاپرواہی کریں گے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ ہم سے بھی قرآن پاک سے جو ہے کہ وہ لاپرواہی کریں گے۔ قرآن پاک میں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ مجھے یاد رکھو میں تجھے یاد رکھوں گا. اس لیے ہمیں اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے.